الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک دو بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. علاقے بھر سے علماء کرام، ہمارے سروں کے تاج، معززین علاقہ، اللہ جل شانہ خزانہ خاص سے جتنے حضرات آئے اور آ کے چلے گئے، جو ابھی آ رہے ہیں، وہ کچھ عطا فرمائے جو دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آخرت کے لیے. میں نہ میری کوئی حیثیت، نہ میرے پاس مال، نہ دکان، نہ میرا کوئی کاروبار، نہ میرے پاس جائیداد، نہ میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ. اللہ جل شانہ نے کچھ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بات تھی اچھی، لیکن آپ کو سننے میں میرے سے اور اچھی لگنے لگی. تو جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہی بات کرتے ہیں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں. بس آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ نے محبت پیدا کر دی، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ عبد الحنان ہر ایک کی سٹیج کی زینت بنے.
نہ میرے اندر کوئی بھی کمال نہ صلاحیت۔ یہ سارے حضرات مجھ سے بہت معتبر اور عہدے میں اور منصب میں، خوبصورتی میں، صورت میں، سیرت میں سب بہت اچھے۔ میں نے تو صاحبزادے کلیم اللہ سے کہا تھا، میں نے کہا محترم اگر تھوڑا پروگرام لمبا ہے تو میں اس شریف اپنی حاضری لگوا دوں، یہاں آؤں گا، یہاں سے پھر مجھے دوبارہ جانا پڑے گا۔ تو یہ اپنے پروگرام میں جلدی تھی، ان کو اپنی کی جلدی، وہ کہہ رہے تم یہاں پہنچو، ان کا یہ پہنچو۔ اگر میں بتاتا کہ اتنے مہمان ہیں، چکیروی ہے، دائیں بائیں، تو میرے اندر سب سے رابطہ ہے، میں ان کو کہتا کہ ٹھہرو، اتنے بجے تک تم نے بولنا ہے، پھر انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا۔ اب تمہارا جلسہ ہو گیا، ان کا بھی ہو جائے گا، اب جب میری دوڑ یہاں سے پھر اس شریف کی رجبی کے پروگرام میں لگے گی۔ تھوڑا سا ہم آہنگی پیدا کرنی ہے آپس کے اندر۔ جلسہ نہ کسی کے نہ آنے سے رکتا ہے میرے بھائی، اور یہ اللہ کے واسطے نہ اسے فرض سمجھو نہ اسے واجب سمجھو۔ کوئی خطیب آیا نہیں کہ اس کی اماں مر گئی، اب آپ کو پتہ ہے 1.5 گھنٹہ پہلے کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن پورے پنجاب میں ہو گیا۔ اب کلیم اللہ کو فون کروں، اس کو کروں، میں کل والوں کو فون کروں، میں تو کوئی اطلاع نہیں، ہمارے تو ہوگا۔ اب دیکھو میرے بھائی، جس کا جس سے رابطہ ہو، کمیٹی کے اندر اگر کوئی قانون شہر کے لیے نافذ کرنا ہو تو وہ کلرک کو باہر بھیجے گا اور وہ کلرک آواز لگائے گا رکشوں کے ذریعے۔ وہ اے سی تحصیل ناظم تھوڑی لوگوں کے دروازوں پہ آ کے گا یہ کر لو جی، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ پھر وہ یہ دائیں بائیں والے ہمارے محسن، ہماری انتظام ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو آگاہ کریں، ہم پروگرام میں نہیں آئے گے۔ 250 لوگوں سے اوپر جو گیدرنگ ہوگی، ماحول ہوگا، جلسہ ختم، پرچہ ہوگا، فلانا ہوگا۔ وہ بھی بیچارے اپنی جگہ صحیح، کیا کرنے کو اوپر سے پریشر ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو کچھ نہیں۔ جس طرح بھی پنجاب کے اندر دھندیں بہت تھی، بہت زیادہ۔ اب ہمارے جو علاقے وہ نیچے علاقے، یہ ادھر وہ کہنے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں جی، اتنے تو سورج چمکتا پہ ہے۔ اب ان کو کس طرح کون سا قرآن اٹھا کے انہیں قسم یقین دلائیں؟ یہاں تو گاڑیاں آپس کے اندر ٹکرا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شہر میں تو دیکھو سورج ماشاءاللہ پنڈا سینک دیتے ہیں، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ۔ اور نہیں مولوی صاحب اللہ کا نام لے کے نکل آؤ، کس طرح نکل آؤ؟ کسی گیس لائن پائپ کے اندر گھس کے نکل آؤ، اس طرح کر کے اندر، اور روڈ پر ہی آئیں گے، موٹر پہ بند ہوگا، کھلی ہوگی تو آسان راستے سے آئیں گے۔ تو جس طرح میں بھی راجن پور سے آگے رجحان کے اندر تھا، اب وہاں درخواستی برادران نے کچھ کہا جی کتنے بجے اٹھنا، اسٹیج سے اٹھنے نہ دیا۔ میرے بعد بھی حضرات کا بیان تھا، پتہ نہیں کس وقت ہوا ہوگا، تو پھر وہ سفر کرتے کرتے آپ حضرات تھے، اور کل کا پروگرام مجھے کہا کہ آپ نے آرام سے ظہر کے وقت آنا ہے۔ اب ان کا آرڈر آیا 8 سے 9 بجے آپ کا کشمیر ہائی وے راولپنڈی پہ آپ کا بیان ہے۔ 2 حضرات نے آنا تھا، وہ لیٹ آئیں گے، آپ پہلے پہنچو۔ میں نے کہا میں اس سے لیٹ آؤں گا بھائی۔ تو پھر ڈرائیور بھی انسان ہوتے ہیں، یہ کوئی جن تھوڑی نہیں۔ اکثر میری گاڑی کے ڈرائیور کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ جن ہے، انسان نہیں ہے، اور مجھے بھی لوگ جن میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی عذر کی وجہ سے کوئی خطیب نہ پہنچے۔ اب جلسے والوں کا ایک ہے نہ، یہ یا تو آپ ان کو تنخواہ دے کے اتنا مستعد، اتنا قوی کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ماشاءاللہ 20 دیگیں پکا کے کھلا سکیں۔ انہوں نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں 500، 400، 200 روپے۔ کیڑا خطیب بلاؤ گے؟ جس نے 2000 روپیہ دیا، 5000 دیا، وہ بلاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا پیسے خرچ کرو، انشاءاللہ دعوت دینا۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس کی اپنی مرضی کے ابو فوت ہو جائے گا۔ اب وہ نام بھی دے دیا، وہ خطیب آیا کوئی نہیں۔ اب کیا کہ مولوی کی سارا سال جو درگت بنے گی، انہوں نے کہا تو دنا دے پیسے کھاتے ہیں، انہوں بلایا کوئی نہیں جی، جان کے نام لکھیا۔ جب یہ داڑھی اور ٹوپی والا میں تو آپ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر لیبل لگانا کہ مومن، فرمایا سب کچھ کرے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اسے جھوٹا کہنے، دوسرے کا ایمان کوئی نہ تھا۔ یہ تو علوم نبوت کو اپنے سینے کے اندر اٹھانے والے۔ اچھا ایسے بات ہے کہ نہیں بات؟ ہم کہتے ہیں نا میرے بھائی، ایسا گمان۔ ان لوگوں کو کس کیٹیگری میں لائیں گے؟ چلو تمہارے درمیان آ کے بیٹھ گیا، اگلے جانے گئے، ان کا کام جانے کہ میں بات کر کے جاؤں۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کر کے نیکی کو ساتھ لے کے جانا۔ آپ سارے جہاں سے بھائی کلیم اللہ نے گنایا، پورے علاقے سے آپ لوگ آئے، قدم بقدم آپ کو ملی نیکی،
جتنی دیر بیٹھ کے آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کا آپ کو ملی نیکی. لیکن سوا 10 ٹھیک ہے نا کوئی نہ مولوی نے بلایا کوئی نہیں. اوہو یہ جو 8 میل سے آپ درود شریف پڑھتے آ رہے تھے اور آپ کے موٹر سائیکل کی پہیے کے ساتھ فرشتہ ناپ ناپ کے نیکیاں لکھ رہا تھا کہ آپ نے ان ساری نیکیاں 1 منٹ کے اندر ضائع کر دی. مول صاحب ایسے ہی بدگمانی کسی کے بارے میں لے گیا. اب میں تھوڑی دیر کے بعد مدرسے کے بارے میں اعلان کروں گا. کونے میں سے آدمی اٹھے گا 5000 میرے لکھو جی. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. تو جنت الفردوس میں اللہ جگہ دے تیرے خاندان کو سب کو نوازے. اب یہ بیٹھا اس کے گھٹنوں کے جوڑ نہیں جڑے, اس کی پشت سرینے اس کی کلے اس کے زمین پر نہیں لگے. اس نے ساتھ والی بات دیکھیا اس لیے انہا جلسہ کرایا لوگ نے کی تھاڑ کر کے اس کے پر پہ مار دی. یہ تو بغیرت ہے. میں تیرے 5000 کا محتاج ہوں تو مجھے کہتا ہے اس لیے جلسہ کرایا تھا, چل بھاگ یہاں سے. مطلب ایسے ہی ہاں. خیر کوٹہ موالی کے قرب و جوار میں رہنے والے غیور مسلمانوں, سونے کی حفاظت کرنا آسان ہے, چاندی کی, ڈالر کی, پاؤنڈ کی حفاظت کرنا آسان ہے, نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے. اس کو تھوڑا سا کھولیں. سونے کے لیے بھی کسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا, چاندی کی حفاظت کے لیے بھی کسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا. معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں, نیکی چھپاؤ چھپتی کوئی نہیں. میرے عزیزوں نیکوکار کو چھپاؤ چھپتا کوئی نہیں. یہ نیکی ایسی چیز ہے کہ انسان کے چہرے پہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہے. یہ نیکی ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل پر اس کا ظہور اترنے لگ جاتا ہے. کیسے؟ کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پورا کر دیا, کسی آنسو والی عورت کو, مرد کو روتے ہوئے اس کو ہنسا دیا. یقین جانو وہ بعد میں ہنسے گی, دل پہلے باغ باغ ہونا لگ جاتا ہے. جب دل مسکرانے لگ جاتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ کے اثار پہلے ہی آ جاتے ہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جامعہ عربیہ قاسمیہ. اللہ اکبر. اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اسے باغ و بہاروں میں اللہ جل شانہ مولانا عبدالحی صاحب اور تمام اساتذہ کی اس محنت کو, علاقے والوں کی محنت کو اللہ جل شانہ خزانہ غیبی سے قبول فرما لے, اور خزانہ غیبی سے اللہ اتنا عطا فرما دے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. میرے عزیزو, اگر تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہارے پر, تمہاری بیوی کی ذمہ داری تمہارے پر, تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری تمہارے پر, کعبے کہ رب کی قسم ہے قرآن کے وارثوں کی ذمہ داری بھی تیرے میرے اوپر ہے. رہی قرآن کی حفاظت کی بات, رہی قرآن کی ترقی کی بات, اس کی فکر کرنا آپ میں چھوڑ دیں. پوری سپر پاور اکٹھی ہو جائے, دنیا کے مادی اسباب اکٹھے ہو جائے, ایٹم بم والی طاقتیں ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے, مال والے سارے اکٹھے ہو جائے, اسلحے والے سارے اکٹھے ہو جائے, اور کوشش کرنے لگ جائیں قرآن والوں کو مٹا دیں گے. ان کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور لوگوں قرآن بھی میرا, اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ. میں آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک مدرسے کے اندر گیا. یقین جانو میں نے بڑے بڑے خوبصورت نوجوانوں کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا. مصر کے قاری کی آواز تو کیا ہی بات ہے, سعودیہ والوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے, پاکستان پانی پت والوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے. لیکن اللہ جل شانہ نے ایک ایسا معجزہ, ایک ایسا منظر دکھایا. 9 یا 10 سال عمر تھی, ہاتھ پیر اس کے مڑے ہوئے تھے, پورے ماتھے کے اوپر سفیدی تھی, آنکھوں کا نشان ہی کوئی نہ تھا, پورا پلیٹ, اور ناک والی جگہ بھی اتنا سا سوراخ تھا, اور اتنے سے دونوں ہونٹ تھے. لقمہ بھی بڑی مشکل سے منہ کے اندر جاتا ہوگا. میرے عزیزوں, میں نے کہا یہ کون ہے, کوئی مانگنے والا کا نہیں, نہیں یہ قرآن کا حافظ ہے. اس نے قرآن کی تلاوت ننھے ہونٹوں کو ہلا ہلا کے سنائی. خدا کی قسم دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. میں نے کہا جاؤ دنیا والوں کو بتا دو, ان جیسے زندہ رہے تم جیسے خدا کے قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو.
آج سے 1.5 مہینہ پہلے میرے عزیزوں محترم بزرگوں دوستوں بزرگوں میں مظفر گڑھ کے علاقے میں شیخ عمر کے علاقے میں گیا. محتمم صاحب مجھے کہنے لگے مولوی صاحب 2 فٹ دے فاصلے تھے ہمارا مدرسہ ہے, آ جاؤ دعا کر جاؤ. میں نے کہا وقت کوئی نہیں, میں نے ملتان جانا ہے. کہنے لگے جی اللہ کے واسطے آ جاؤ مدرسے کے لیے دعا کرو. میں مدرسے کے اندر داخل ہوا, ایک چرپائی پہ بٹھایا, بھائی طرف مدرسے کے مین گیٹ کی طرف دیکھا, ایک چولہے کے اوپر توا چڑھا ہوا ہے, دوسرے پہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے. کوئی پکانے والی نہیں تھی, کوئی پکانے والا نہیں تھا, کوئی باورچی نہیں تھا. میرے عزیزو جن کے ہاتھ کے اندر دودھ والا فیڈر ہونا چاہیے تھا, ان کے ہاتھ کے اندر آٹے کا پیڑا تھا, بڑی پیاری چپاتی بنا کے توے پہ ڈال رہے تھے. نہ یہ 10 سال کا طالب علم تھا, اس نے چپاتی روٹی توے پہ ڈالی, روٹی پیچھے ہٹ گئی, اس کا ہاتھ ہی پورا توے کے اوپر چلا گیا. اس نے یوں کر کے تھوک لگایا اور یوں کر کے بغل کے اندر ہاتھ دبا لیا. میں نے کہا محتمم صاحب یہ منظر دیکھ لے, اللہ کرے تجھے مجھے یاد رہے, قیامت کے دن پروردگار عالم تیری میری نمازوں کو تول لے گا. اللہ جل شانو اس قرآن والے کے چھالے کو تول لے گا اور کہے گا وہ ہاتھ لے گیا جس پہ چھالا پڑا تھا, ساری خدائی ایک طرف ہو جائے تیرے چھالے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا. وہ لوگوں آج قرآن پاک کی خدمت پہ کچھ لگا لو, اور آج میرے عزیزوں نیت کر لو اپنے خاندان میں سے, اپنے بچوں میں سے, اپنے رشتہ داروں میں سے. یقین جانو یہی ترقی ہے, یہی کامیابی کا زینہ ہے, یہی دنیا آخرت کا خزانہ ہے. تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا مال والا سکون والا ہے, تمہیں کس نے کہہ دیا اولاد والا سکون والا ہے, تمہیں کس نے کہہ دیا دن دولت والا سکون والا ہے, تمہیں کسی نے کہہ دیا ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک والا زمین والا سکون والا ہے. آؤ 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 ان چمکتے چہروں کو دیکھ لو. او لوگوں مکان ساری زندگی ہو گئی, مکان تو دور کی بات ہے, ایک اینٹ بھی انہوں نے جمع نہیں کی ہے. مسجد کے مکان میں پیدا ہوئے, مسجد کے مکان سے جنازے اٹھ رہے ہیں, اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے. تو تیرے گھر میں پکے گا انہیں کھانا پڑے گا. ان کی تنخواہ انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ من پسند کا کھائیں من پسند کا پیئے. ان کی تنخواہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی من پسند کا پہنے, من پسند کی جگہ پہ بیٹھے. یقین جانو 7,000 8,000 10 بچوں کا باپ شیخ الحدیث ہے, 12 ہزار پہ گزارا کر کے دکھا رہا ہے. فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے, عشاء کی پڑھ کے سو جاتا ہے. اس سے پوچھو تو صحیح قرآن تجھے یہ سکون تجھے کہاں سے ملا؟ تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں, تیرے پاس کرائے کا مکان کوئی نہیں. مسجد کے کوارٹر میں بارش میں جس کی چھت ٹپکنے لگ جاتی ہے, پانی ویڑے کے اندر آ جائے, ویڑے کے اندر گارا ہو جاتا ہے, کپڑے دھونے کپڑے دھوئے ٹانگنے کے لیے تیرے پاس تار کی سکھانے کے لیے جگہ نہیں. بتا تو صحیح یہ تجھے سکون کہاں سے ملا؟ یہ علل اعلان منبر پہ بیٹھ کے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہیں کلمہ پڑھنے سے ملا, ہمیں کلمے والی زندگی اپنانے سے ملا. پوری دنیا کا کفر پریشان ہے, کہہ رہا ورلڈ بینک ہمارے پاس ہے, اقوام متحدہ کا دفتر ہمارے پاس ہے. کسی ممالک میں زلزلہ آ جائے, کہیں سیلاب کا ریلہ آ جائے, کہیں آندھی طوفان آ جائے, کہیں کوئی بیماری آ جائے, جیسے کرونا وائرس آیا جانے کا نام ہی نہیں لیتا. کہنے لگے اگر کسی ملک کے اندر آ جائے امداد دینے کے لیے ہم آئیں گے, NGOز ہماری حرکت کریں گی, تمہیں اللہ کا باغی بنائیں گے, تمہیں رسول کا باغی بنائیں گے. پیسہ ہمارے پاس ہے, ڈالر کی چمک ہمارے پاس ہے, پاؤنڈ کی ریل پھیل ہمارے پاس ہے, تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہے, سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس ہے, دھات پتل لوہا ہمارے پاس ہے, ہوائی نظام ہمارے پاس ہے, زمینی نظام ہمارے پاس ہے, تیل کے کنووں پہ ہمارا قبضہ, اور لوگوں زمین پر ہمارا قبضہ. پوری دنیا کے اندر ہم جھوٹی سپر پاور ماننے جاتے ہیں. ہمارا ایک ایک کمرہ 1-1 لاکھ ڈالر کا بنا ہوا بیڈ روم ہمارے پاس ہے, ایسی روم ہمارے پاس ہے. غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے, طرح طرح کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر چیز ہمارے پاس ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. پاکستان والوں اللہ اکبر, گامے والی پولی والوں, خیر پور ڈامے والی والوں, حاصل پور والوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا. صبح ایک آدمی جسے چائے ملتی ہے دودھ کم ہے, روٹی ملتی ہے اس کے اوپر گھی کوئی نہیں, سالن ملتا ہے اس کے اندر مرچیں کوئی نہیں, یہ کھا کے جب باہر نکلتا ہے چوک کے اندر 12 گھنٹے کھڑے ہو کے فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے. جب اسے بھوک لگتی ہے 10 روپے
रुपए की 2 रोटियां लेता है, 10 रुपए के पकोड़े लेता है, 2 रोटियों के ऊपर पकोड़े रखता है और बैठ के खाकर सामने वाले नलके से पानी पीता है, अपने सर से कपड़ा उतार कर अपनी रेडी के ऊपर डालता है, अपनी रेडी के नीचे से गत्ता डब्बा सा निकाल कर उसे जमीन पर बिछा कर जून जुलाई की गर्मी में धूप के नीचे धूप मौजूद होती है, दरख्त के साए के नीचे सो जाता है। हम परेशान है, हमें व्हाइट हाउस के अंदर वो सुकून नहीं मिला जो डेरी फरोज को जमीन के ऊपर लेट कर खराटे मार मार के सुकून मिल रहा है। बताओ तो सही, तुम गोली भी नहीं खाते, तुम डिप्रेशन की गोली नहीं खाते, बताओ तो सही है तुम्हें सुकून कहां से मिला? खैर बुड्ढा में वाली वालों, जामिया अरबिया कासिमिया वालों, मौलाना अब्दुल हई साहब की दावत पर आने वालों, आज पूरे कुफर को बता दो हमें सुकून मिला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी अपनाने से, मुबारक जिंदगी को आम करने की वजह से मिला। ओ लोगों, तुम्हारे पास माल की चमक है, हमारे पास कलमे की दौलत है। ओ लोगों, तुम्हारे पास पौंड रियाल है, हमारे पास आमना का लाल है। लेकिन हायरी मेरी बदनसीबी, हायरी मेरी बदनसीबी, जिनके तरीके को, जिनकी शान को, जिनकी अजमत को परवरदिगार आलम ने आसमानों से ऊंचा कर दिया, आज उसके उम्मती का हाल ये, जब तक जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ने के लिए खुदा के घर में मेरे अजीजों जाने से पहले जब तक उसकी सुन्नत का जनाजा नहीं निकाल देता, उसके 2 फर्ज का सजदा अदा नहीं होता। दावा तो इसके रसूल का इतना बड़ा, डेनमार्क के अंदर गुस्ताखी हो गई, फ्रांस के अंदर गुस्ताखी हो गई, वहां के वजीर आजम की तस्वीरें अपने जमीन पे लगाकर ऊपर पैर 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 लग के खड़े हो गए कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगा दिया। ये कौन सी गुलामी है? अपने घर की बेटियों पे दुपट्टा पसंद नहीं। ये कौन सी गुलामी है? बैठ के तुझे खाना पसंद नहीं। ये कौन सी गुलामी है? पेशाब करके सजदा करना पसंद नहीं। ये कौन सी गुलामी है? रोटी खाते हुए अल्लाह का नाम लेना पसंद नहीं। ये कौन सी गुलामी है? खाना खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना पसंद नहीं। ये कौन सी गुलामी है? मौत मैयत के अंदर ना अल्लाह राजी ना अल्लाह का रसूल राजी, शादी ब्याह के अंदर ना अल्लाह राजी ना अल्लाह का रसूल राजी। गुलाम है रसूल के गुलाम है। फरमाया तुझे गुलाम मानो या हबशे के बिलाल को गुलाम मानो। फरमाया तेरी गुलामी तेरे मुंह पर कालक मलती है और हबशे का बिलाल मक्के की गलियों में चलता है, आवाज जन्नत की गलियों में सुनाई देती है। आज थोड़ी सी बात हो जाए, भाई भाई में तलक कलामी हो जाए, बहन बहन के अंदर तलक कलामी हो जाए, मुद्दतों तक दुश्मनी चलती है, बल्कि अपने नस्लों को नसीहत करके जाती है, खबरदार खाला का बेड़ा ना चढ़ियो, चाचे के बेड़े ना चढ़ियो, वरना तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा। हमने ऐसे भाइयों को मरते देखा जिनके जनाजों पर उनके भाइयों ने उनके घर में आना गवारा नहीं किया। वो लोग जनाजा पढ़ के चले गए, उन्होंने कब्र पे मिट्टी डालना गवारा ना किया। जो अपने माँ जाए को अपना सगा ना बना सका, जो अपनी बहन को अपनी बहन ना बना सका, उसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने का हक ही कोई नहीं। जो अपने घर के बहन भाइयों को एक दस्तरखान पे ना ला सका, रब्बे काबा की कसम उसे इत्तेहाद उम्मत का नारा लगाने की किसने इजाजत दी? जामिया अरबिया कासिमिया में आने वालों, तुम पठान हो अपनी जगह, अवान हो अपनी जगह, महाजिर हो अपनी जगह, लोकल हो अपनी जगह, किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाले, कौमें बाद में बनी, पहले तेरा मेरा रिश्ता परवरदिगार आलम बंदे और खुदा होने का बना, पहले तेरा मेरा रिश्ता उम्मती नबी होने का बना। खबरदार इन रिश्तों को फीका न करना, तो बंदा होने का हक अदा कर, वो खुदा होने का हक अदा करेगा। फरमाया ओ आदम के बच्चे,
تو میرے گھر میں 5 مرتبہ آیا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں آیا کروں گا۔ الہی ہمارے گاؤں والوں کی ریت ہے، ہمارے خاندان والوں کا طریقہ کار ہے، جب ہم کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں پروردگار عالم کچھ لے کے جاتے ہیں، اپنے علاقے کی سوغات لے کے جاتے ہیں۔ غریب بھی بیٹی کے دروازے پہ جائے گا، رشتہ داروں کے دروازے پہ جائے گا، بچی کے سسرال جائے گا، اور چلو 1 کلو کنو کی تھیلی لے کے جائے گا۔ الہ العالمین تو بڑا، تیرا دربار بڑا، بتا میں تیرے گھر میں آیا کروں، کیا لے کے آیا کروں؟ فرمایا او میرا بندہ، جب تو میرے گھر میں آیا کر، اگر فجر کے وقت آوے گا، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک تیرے جتنے گناہ ہو گئے سارے گٹھڑی باندھ کے میرے دربار میں لے آیا کر۔ اگر ظہر کے وقت آئے گا، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ لے آیا کر۔ عصر کے وقت آئے گا، ظہر سے عصر کے لے آیا کر۔ مغرب میں آئے گا، عصر سے مغرب کے لے آیا کر۔ مغرب میں آئے گا، عشاء کی نماز کے دوران تیرے سے جتنے گناہ ہوئے سارے کے سارے اکٹھے کر کے میرے گھر میں لے آیا کر۔ پروردگار عالم چل میں بندہ تیرے دربار میں آؤں گا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کے آؤں گا۔ تو خالق کائنات ہے، تو پالنہار ہے، تو زمین آسمان کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک۔ تو وعدہ کر رہے ہے کہ 5 مرتبہ تو آ، 24 مرتبہ میں 24 گھنٹے میں آؤں گا۔ پروردگار عالم 5 مرتبہ میں گناہ لے کے آؤں، تو کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا او میرے بندے، جو تیری حیثیت ہے تو لے کے آ، جو میری حیثیت میں لے کے آؤں گا۔ الہی پھر بتا تو صحیح کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا میرے بندے، جب تو میرے گھر میں آیا کر، گناہ لایا کر، گناہ والی گٹھڑیاں لایا کر۔ جب میں تیرے گھر میں آیا کروں گا، رحمت والی چادریں لے کے آیا کروں گا۔ آ تو صحیح میرے گھر میں۔ یہ میرے عزیزو ہمارا نکمہ پن ہے۔ دکان کے لیے تو وقت کی پابندی ہے، اسکول کے لیے وقت کی پابندی ہے، نوکری کے لیے وقت کی پابندی ہے، دودھ نکالنے کے لیے، جانوروں کے باڑے میں جانے کے لیے وقت کی پابندی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ آدمی اپنے آپ کو کالی کملی والے کا غلام کیوں کہتا ہے، وہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں کیوں لگاتا ہے، وہ ڈاچی پہ کیوں بیٹھتا ہے، اور لوگوں نالین مبارک اپنے سینے پہ کیوں لگاتا ہے، وہ آدمی اپنے گھر میں 12 ربیع الاول میں چراغاں کیوں کرتا ہے۔ اس آدمی کو 4 بجے اٹھ کر جانوروں کا دودھ دونے کا تو احساس ہے۔ حیّ الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم سن کے خدا کے گھر میں جانے کا احساس کوئی نہیں۔ مال پانی کو، جمال کو مال پانی دینے کے لیے، چارہ دینے کے لیے اگر الارم لگا سکتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے الارم لگاتے، کیوں تیرے موبائل کی گھنٹی نہیں بجتی؟ اس کا مطلب تیرے دل کی کوٹھڑی کے اندر، تیرے دل کے بکسے کے اندر مال اور مال کی محبت ہے، خدا رسول کی محبت کوئی نہیں۔ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی وفاداری پر، انہوں نے یاری میرے عزیزوں موڑ کی نہیں توڑ کی نبھائی تھی۔ میں امیر صحابی کی بات نہیں کرتا، میرے عزیزوں باغوں والے صحابی کی بات نہیں کرتا، جس کی ریشم کے کپڑے کی دکانیں تھی اس کی بات نہیں کرتا۔ آؤ 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 اس صحابی کا ذکر سنتے جاؤ۔ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیزوں اس حالت میں کالی کملی والے کا کلمہ پڑا، نہ پیر میں جتی ہے نہ تل کے اوپر کرتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال پروردگار عالم نے مسلمانوں کو، اللہ کے پیغمبر کو فرما دیا، میرا نبی اٹھ، اب بہت ہو گیا قرآن سنانا۔ میرے نبی اگر قرآن سنانے کی اجازت دی تو تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ آجا، اب یہ لوگ پیچھا کرتے کرتے مدینے کے اندر 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ میرا نبی نکل، ان کو وہی جا کے لوہے کے چنے چبوا کے آ جاؤ، وہی جا کے مزے چکھاؤ۔ آج میری مدد 313 پہ ایسی آئے گی، قیامت آ جائے گی، کسی کو اسلام کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوگی۔ پھر پروردگار عالم نے اپنا کرم کر کے دکھایا، اللہ جل شانہ نے فتح کے تاج پہنا کے دکھائے، 2 تلواروں والے 313، جن کے پیر میں جتی نہیں تھی، جن کے سر پہ ٹوپی رکال کوئی نہ تھا، جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی، تل پہ کرتا نہیں تھا۔ جب یہ میدان کے اندر نکلے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا تمغہ لے کر پھر میدان سے فاتح بل کے واپس آئے۔
چاہیے تو یہ تھا وہ جو 4-5 بچے جن کو قیدی کر کے لائے تھے، چاہیے تو یہ تھا سرکار ذرا آپ یہاں درخت کے نیچے آرام کرو، ذرا ہم ابھی آتے ہیں، ان 4-5 کو جو 70 بچے نے بھی زمین کے اندر پھینک کے آتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا مسجد نبوی کے باہر، ان کے ہاتھوں کی رسیاں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، فرمایا بٹھا دو۔ کچھ وقفے کے بعد سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں ان مکے والوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی خبرگیری کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا سب کے سر جھکے ہوئے، ماتھے پہ پسینہ ہے، پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا یارو کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ پیغمبر کا دھات کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ رحمت دو عالم کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں صحابہ قربان جاؤں تمہاری محبت پر، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر، نسبت پر۔ عمر جیسا کہہ رہے کملی والے ہیں تو میرا مامو، لیکن تیرے سامنے اسے اتنا چھیتوں گا، تیرے سامنے اس کے منہ پہ اتنے مکے ماروں گا، اس کا جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا عمر تیری ماں جایا، ماں 1 میم ہے، مامو 2 میم ہے۔ حضور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، سٹاک کر کے تھپڑ مامے کے منہ پہ مارا۔ کملی والے جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا باپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب بہادری کی جوہر دکھائے جا رہے تھے، اس کو محبت کی داستان بھی رقم کی جا رہی تھی۔ یہ سارے کے سارے میرے عزیزوں جب قیدی ہو کر مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے باہر لا کے باندھ دیے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ مسجد سے باہر نکلے، امام رحمت والے نبی نے دیکھا، فرمایا میرے رشتہ دار ہو، اختلافات اپنی جگہ، پہلے یہ بتاؤ صبح سے آئے بڑے ہو بندے ہو، بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ پیا نہیں؟ ایک اٹھا اور اس نے حضور کی طرف دیکھ کے کہا جی آپ روٹی کی بات کرتے ہو، آپ کھجوروں کے دانے کی بات کرتے ہو، آپ ستو جو کی بات کرتے ہو، آپ پانی کی لسی کی بات کرتے ہو، آپ دودھ کی بات کرتے ہو، آپ نرم بستر کی بات کرتے ہو، ہمارے سے تو وہ تیرا بلال ہی سنبھالا نہیں جا رہا جو 10 مرتبہ مسجد میں گیا آیا، جب بھی جاتا ہے تلوار نکال کے میں دکھا کے جاتا ہے۔ تیرے بلال کی تلوار کی تیزی نے، اس کی دھار نے ہمارا 10 کلو خون سکھا کے رکھ دیا۔ حضور نے رحمت والی نگاہ سے بلال کو دیکھا، فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال کجر اندر آ جا۔ مسجد نبوی میں مصلی کے پاس لے گئے اور جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، دوسرا ہاتھ کمر کے ساتھ لگا کے بلال کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ فرمایا ایک بلال میں تیرے سے ایک بات کہوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال اگر تو نہیں بدلے لینا شروع کر دیے تو ساری دنیا کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بلال ساری کائنات کے انسانوں کو کون بتائے گا؟ محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دور سے نظر تھی بلال کی طرف رضی اللہ عنہ۔ بلال نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، رحمت دو عالم کے قدموں میں رکھی اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا۔ کملی والے اشارہ کر بتا باہر جا کے کس سے مار کھا گیا ہوں؟ سینے پہ سوئے چلواؤں، سینے پہ تیر لگواؤں؟ کملی والے آپ آج کے بعد یوں نہ کہنا میرا بلال میرے سے دور ہو گیا، ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا تیرے جوتیوں کے تلووں کے نیچے کا ماس اتنا قریب نہیں جتنا تیرے غلام تیرے قریب ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا بلال روم والوں کو بلا لو، بلال فارس والوں کو بلا لو، اے میرا بلال غفار قبیلے والوں کو بلا لو، میرے بلال مکے والوں کو بلا لے، انصار مدینہ کو بلا لے۔ مسجد کھچا کچ بڑھ گئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات کہو، انکار تو نہیں کرو گے؟ صحابہ کی چیخوں سے مسجد نبوی گونج گئی کہ کملی والے بتاؤ تو صحیح کب بات کا انکار کیا؟ آپ نے کہا کپڑے اتروا دو، اتروا دیے۔ آپ نے کہا مکی کی تپی ریت پہ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ کملی والے ہم نے بوٹیوں کا قیمہ بنوا لیا، سوئیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں چلوا دی، زنار
زنیرہ کی, آنکھوں میں سریے گڑوا کے آنکھیں نکلا لی. آلے یاسر کو قیمہ بوٹی چوک کے اندر کر دیا گیا. کملی والے بتائیے تو صحیح, ہم نے کب نہ کی, ہم نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا, ہم نے کاروبار چھوڑ دیا, ہم نے کھجوروں کے باغات کی طرح تجھے دیکھ کے ان کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہ کیا. کملی والے آپ بتاتے جاؤ کرتے جائیں گے, پتہ نہیں اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے, اشارے تو کرتا جا, جانے ہم قربان کرتے جائیں گے. انہیں چاہیے تھا نعرہ لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جن کی آنکھوں پہ سونے اور چاندی اور پیسے کی چربی چڑھی, ہمیں تو نعرہ لگانے کا حق ہی کوئی نہیں. منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہو, میرے یارو میرا داد کا بار ہے, بیٹا بتاؤ کون دسترخوان پر ان کو مہمان نوازی کے لیے لے کے جائے گا. ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے کیا کہہ رہے ہیں, پر جرأت نہیں کسی کی ہوئی کہ سوال کرے. جی مہمان ہے, علماء اکرام بیٹھے ہیں, بخاری پڑھنے والے, ترمذی ابن ماجہ مشکات پڑھنے والے, نسائی ابی داؤد پڑھنے والے, ان سے پوچھ لو ملتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے سوال کیا ہو. بلکہ محققین نے لکھا پوری 23 سالہ زندگی میں صحابہ اکرام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 14 سوال کیے. انتظار میں بیٹھا ہوا کرتے تھے, کوئی وفد آوے گا, کوئی نیا کلمہ پڑھنے کے لیے آوے گا, کوئی قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آئے گا, کوئی اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھے گا, کان ہم لگائیں گے, سوال اس کا ہوگا, جواب ہمیں مل جائے گا. یا تو طلاق کے دے کے کہتے ہوئی کہ نہیں ہوئی, 3 دی تھی, 2 دی تھی, 1 ہوئی کہ 3 ہوئی, جی ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں, ایسی دھوپ کے نیچے آ کے چہرہ کیوں جلساتے ہیں کہ پھر تم جگہ جگہ ایسی جگہ چھاؤں تلاش کرتے پھرو, یا نہ ایمان بچے نہ تمہارا دین بچے. ٹوپی پر پہن کے نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے, ننگے سر کیوں نہیں ہوتی جی, شلوار ٹخنوں سے نیچے. جو کالی کملی والے نے کہہ دیا کر دیو, جس کے بارے میں نہ کر دی نہ جس کے بارے میں خاموش ہو. اور مسلمان تیری غیرت ایمانی کا تقاضا, اس پر تجھے سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں. جوان اٹھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. جب سارے مکے کے قیدیوں کو لے کے چلے گئے, ادھر ایک میزبان بچا, ایک مہمان بچا. رحمت والے نبی نے پیار والی نگاہیں اٹھائی, آپ نے فرمایا میرے یار تو جائے گا لے کے, کہنے لگا جی ہاں جی میں لے کے جاؤں گا. یہ وہی ہے بلال, کان میں آ کے کہہ رہے کملی والے اس کی ہمت کو داد ہے, اس کے پیار کو داد ہے, اس کے حوصلے کا کیا کہنا. یہ کہہ رہے آپ کے مہمان کو لے کے جاؤں گا, میں اس کے گھر کا حال جانتا ہوں, آج 4تھا دن ہو گیا اس کے گھر کے چولہے میں آگ ہی نہیں جلی ہے. رحمت والے نبی کا رحمت والا دامن دریا جوش میں آیا, فرمایا ادھر آ جا, اللہ یونی کا مجھے بلال نے کہہ دیا, اور پتا تھا اگر حضور علیہ السلام کے سامنے زبان سے جھوٹ نکلا تو جبرائیل آ کے سچائی بتا دے گا. خاموش کرے, جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اگر تیرے اندر طاقت کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں. سینہ تان کے کہنے لگا کملی والے حکم تیرا ہو, انکار میں کر دوں. کملی والے پھر مجھے کون ایمان والا کہے گا. تیرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے, کیا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کی بڑی شوق ہے. لے کے جائے گا کہ جی 2 قدم آگے لے کے چلا, سوال کی طرف کیا, کہ یا اللہ میں نے اپنے گھر کا بھرم نہ توڑا, میں نے لوگوں کو شکوہ نہ کیا, ہے جی مر گئے, کپڑے کوئی نہیں, آٹا کوئی نہیں, روٹی کوئی نہیں, الہی دلوں کے بھید تو جانتا ہے. پروردگار عالم آج ایسی مہمان نوازی میرے سے کروا دے, قیامت تک کے لیے انسانیت میرے دسترخوان پہ رزق کرنے لگ جائے. وہ بھی تو بڑا کریم ہے.
दुखियों का सहारा बनने वाला, बेकसों की मदद करने वाला, परेशान हाल को रोते हुओं को हंसाने वाला, उजड़े हुओं को बसाने वाला, बिछड़े हुओं को मिलाने वाला, बेमकानों को मकान देने वाला, यतीमों के सरों के ऊपर ताज नबूवत रखने वाला, जो कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त पे बिठाने वाला, वो भी तो है कौन? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द। है कोई अल्लाह? जमीन आसमान का मालिक अल्लाह, सूरज चांद सितारों का मालिक अल्लाह, दिन रात का मालिक अल्लाह, मौसमों का मालिक अल्लाह, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब का मालिक अल्लाह, समुद्रों का पानी मालिक अल्लाह, तुगयानी और लहरों का मालिक अल्लाह, कुसेले मिठे फल का मालिक अल्लाह, फूल फूलों में खुशबू देने वाला अल्लाह, फलों के अंदर मिठास देने वाला अल्लाह, सब्जियों के अंदर रंग भरने वाला अल्लाह, दरख्तों के अंदर हरियाली देने वाला अल्लाह, तुझे मुझे औलाद देने वाला कौन है? नहीं नहीं मेरे अजीजों, इस मदरसे की चार बाउंड्री का, इस हुदूद का तकाजा ही नहीं कि नाम अल्लाह की तौहीद का हो, तेरा मुंह ढीला ना हो ढीला हो, बुलंद आवाज से कहे हम सब का सारी चीजों का मालिक कौन है? जब 1400 साल के बाद आपके मेरे ईमान की इतनी बड़ी आवाज है, उस वक्त बिलाल और बिलाल के साथ नबी के गुलामों का क्या हाल होगा, जिनके अंदर मक्के वाला ताजे नबूवत पहल के मौजूद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा भाई, लेके जा रहे घर, आवाज दी, इधर आइए आगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोशी खामोशी की बात है, अगर कुछ नहीं तो भेज दूं। कहा जी नहीं नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मालिक का बड़ा करम है। घर गया, मेहमान से कहने लगा जी अज़ब का तकाजा है, हम बड़े गैरत वाले लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, हमारे मकानों के अंदर है कुछ नहीं लेकिन दरवाजे बंद होते हैं, बेशक हमारे घर में फ्रिज कोई नहीं, हमारे घर में टीवी कोई नहीं, हमारे घर के अंदर वॉशिंग मशीन कोई नहीं, हमारे घर के अंदर ठंडे पानी वाली और ठंडी हवा वाली मशीन कोई नहीं, हमारी अलमारियों में कपड़ा, हमारे तकियों के नीचे पैसे कोई नहीं, आजा घर खाली है, हमने दरवाजों पे पर्दे इसलिए डाल रखे हैं, हमारे घर में गैरत ईमानी है। 1400 साल बाद आने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, ईमान की गैरत का तकाजा ये, हर ऐरे गैरे को अपने घर के अंदर घुसने न देना। वाह साहबा, तुम्हारे ईमान के क्या कहने हैं, रब्बे काबा की कसम है, तुम्हारे घरों के अंदर इतनी गैरत थी कि आसमान के फरिश्ते भी बगैर इजाजत तुम्हारे घर नहीं आया करते थे। ऐसे ही है, कुत्ते बिल्ले तेरे मेरे घर में, बंदर तेरे मेरे घर में, ताश तेरे मेरे घर के अंदर, अल्लाह माफ फरमावे, लुड्डो तेरे मेरे घर के अंदर, बेहयाई तेरे मेरे घर के अंदर, नंगपना तेरे मेरे घर के अंदर, दिल बहलाने वाली गेमों के अंदर कपड़े उतारे जा रहे तेरे मेरे घर के अंदर। यकीन जानो, जिस बच्चे को बोलना नहीं आता उसे रेप के बारे में पता है, रेप क्या होता है। और लोगों, अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से जब फिटकार आई, सारे के सारे रगड़े के अंदर आ गए। अभी 8 मार्च को ऐलान हुआ, इतना ईमान की वैल्यू गिर गई, इतना ईमान हमारे अंदर से गिर गया। अभी 8 मार्च को ऐलान हुआ, एक एंकर ने एक लड़के से पूछा, उसने कहा यार ये लड़के लड़के का इख्तलाफ, ये लड़की लड़की का आपस के अंदर मिलना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कौमे लूत पे अज़ाब आया, डरते नहीं हो? और वो लड़का डिठाई के साथ सीना तान के कह रहे कोई बात नहीं, अज़ाब भी तो है, बर्दाश्त कर लेंगे, आते जाते हैं क़यामत का भी तो अज़ाब आएगा। रब्बे काबा की कसम, मरोड़ा था परवरदिगार आलम, सारे कायनात की संगी, मरोड़ा था मेरा अल्लाह सबकी गर्दने, लेकिन महबूब रोता हुआ फिर देखने लग गया। अल्लाह तूने वादा किया था, अमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम, जब तक मेरा मुखड़ा देखता रहेगा, अपने बंदों पे मेरी उम्मत में गुस्सा नहीं करेगा। इलाही करतूत के भेड़े हो गए, अकल के भेड़े हो गए, नस्ल के भेड़े हो गए, पर मैंने इन्हें कहा था तुम मेरे हो। कबली वाले ये मेरे नहीं बनते ना बने, मैं तो इनका हूँ। कबली वाले ऐ मेरे अल्लाह, इनकी करतूतों को ना देख, मैं मोहम्मद की आंखों में आंसुओं को देख ले। बाप नाराज हो बेटे से, कहता है मेरे करना बड़ी, लेकिन भाई को फोन करेगा रोड पे बैठा है, जा उसे घर ले जा।
اللہ ایک سال ہو گیا مدینے کا دروازہ بند ہے، لیکن اللہ سے کہہ رہے نا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہا کرتے ہے تو میری کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکی نے ڈھولک کی تھاپ پر اس 8 مارچ کو ڈھول بجایا اور ننگا سر کر کے ننگا گلا کر کے کہنے لگی کیا رسولو تم بھی سن لو لے کے رہوں گی آزادی، میرا باپ تو بھی سن لے کے رہوں گی آزادی، ولیو تم بھی سن لو لے کے رہوں گی آزادی۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں آسمان کی طرف کر کے کہنے لگی اللہ تو بھی سن لے تیرے سے آزادی لے کے رہیں گے، روک سکو تو روک لو۔ ایک کلپ میرے پاس موجود ہے، رب کعبہ کی قسم لڑکابے کو پکڑ کر آمنہ کا لال روکے نہ دکھاتا، اس زمین سے انسانیت کا نام ہی ختم ہو جاتا۔ سخاوت ہمارے پاس نہ رہی، پیار ہمارے پاس نہ رہا، بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہمارے پاس نہ رہا، لاڈ ہمارے پاس نہ رہا۔ او لوگوں او میرے پیاروں، او میرے پیاروں، طلاق کے مسئلے پوچھنے کو آتے ہو، کبھی یہ مسئلہ بھی پوچھا کملی والے کے غلاموں علماء دین او وارثوں مجھے بتاؤ، میں اپنے گھر کے اندر جب شام کو جاتا ہوں ایک پائیا مونگ پھلی لے کر، 4 ٹافیاں لے کر، 1 کلو کنو لے کر یا چینی گڑ کی ڈلی لے کے گھر جاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، میری بچی دوڑتی آتی کہتی ابا آ گیا، میرا بچہ دوڑتا آتا کہ ابا آ گیا، دونوں میں 9 مہینے کا فرق ہے۔ علماء مجھے بتاؤ تھیلی ایک ہے، ہاتھ 2 ہے، مانگنے والے 2 ہے، بتاؤ میں تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں دو، تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں دو۔ نبوت نے رو کے دکھا دیا، پڑھو بخاری، اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ نبی کی شریعت، اٹھاؤ بیٹیوں کے حقوق۔ فرمایا اگر بیٹی بیٹا سامنے آ جائے، بیٹی کے ہاتھ میں تھیلی دے کے ماتھا چومنا، بیٹے کو سینے سے لگانا۔ آج فروٹ کی تھیلی دے رہے، کیا پتا کل جوان ہونے کے بعد سسرال میں جائے اس کے ہاتھ میں جھاڑو آئے، جھاڑو دیتے دیتے موت ہی آ جائے۔ فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹے کے پیدا ہونے پہ حلوائی کو گھر بلا کے مٹھائیاں منگواتا ہے، گڑ کی ڈلیاں تقسیم کرتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے۔ جس کے بیٹی پیدا ہو اچھے منہ سے مبارکباد نہیں لیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے، منہ بنا کے لیٹا ہوا، کروٹ بدل کے کروٹ سے لیٹا ہوا، سر چھپا کے لیٹا ہوا، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آگے یوں کر کے سر میں ہاتھ پھیرتا ہے اور کندھے پر ہاتھ مارتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے۔ کہتا پریشان نہ ہو، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، بیٹی کے باپ ہر قدم کے اوپر مدد کرنا میں خدا کا کام ہے۔ ہمیں تو میرے عزیزوں پیسے کی چمک کس کی وجہ سے ہمیں تو دین سے دور اتنا کر دیا گیا کہ چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، بچانے والا تو دور کی بات، ہمیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں۔ ہائے آج امت لوارث ہو گئی، قرآن لوارث ہو گیا۔ گھر گیا جا کے بیوی سے کہنے لگا خدا کی بندی گلا کرنا میرا کرنا ہے، کوئی ناراضگی کرے مجھے کرے، کوئی بولیو تو مجھے بولو حضور کا مہمان بار کھڑے، آواز نہ دینا، پیغمبر کی نبوت والی پگڑی پہ حرف آ جائے گا۔ کہے گے ایک مہمان نہ سنبھالا گیا، اللہ کہنے لگی واہ اللہ تو امتحان بھی اپنے بندوں سے کیسے لیتا ہے۔ کہنے لگی 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، آٹے والے ڈبے میں گھس گئی تھی، ناخنوں سے میں نے کونے کھانچے میں سے آٹا کھرچ کے اتنا سا پیڑا بنا لیا، ایک چپاتی بنی، مجھے میرے ابا کی بات یاد آ گئی، میں گرم روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگی، میرے ابا جان نے مجھے تو رخصت کرتے مگر جب ڈولی میں بٹھا رہا تھا میرے ابا جان نے کہا تھا خبردار اپنی خوشیوں میں اپنے شوہر کو شامل کرنا، اپنی خوشیاں اپنے شوہر کے بغیر نہ منانا، کہ روٹی تو نے بھی نہیں کھائی، روٹی میں نے بھی نہیں کھائی، اللہ اکبر، بھوک کا تقاضا تو یہ تھا ساری کھا جا، لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے جب تک تیرے منہ میں نہیں جائے گی تیری بیوی کیسے کھائے گی؟ کہاں چلی گئی وہ عورتیں، کہاں چلی گئی وہ مائیں، کہاں چلی گئی وہ بہنیں جو بھائیوں کو نہلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو قرآن کی لوریاں دے کے سنایا کرتی تھی؟ بہت ہی پیچھے چلے گئے۔
لگی میں نے تو چپاتی بنا کے پہلے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے, آدھی تو کھائے گا, تیرے بعد میں کھاؤں گی. کتنے تجھے نبی کے امتی تجھے سلام کرتے ہیں ہماری بہن, نبی کی تابعدار تجھے سلام کرتے ہیں, اللہ غنی اللہ غنی. جب میری عزیزوں جب وہ کھانے کے چگیر اٹھایا, روٹی اٹھائی دسترخوان پہ لگایا, اور دسترخوان پر لگانے کے بعد وہ چگیر کہ جی آ جا آ کھا. جب روٹی کا ٹکڑا پکڑا توڑی اور یوں کر کے زمین پہ رکھی, کہنے لگا اوہو مکے سے آئے, مکے کی ریتیں ساری بھول گئے, باپ دادے کے اصول طور طریقے. ہونے کا کیا ہوا؟ ہونے کا ہمارے خاندانوں کی مکے والوں کی ریت ہے, جب کوئی مہمان دروازے پہ آتا ہے بڑوں کی ریت ہے. فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, جانور ذبح کیا, کھانا لا کے رکھا, یوں کہا جی روٹی کا ٹکڑا توڑا کر پڑھو بسم اللہ, پہلے خلیل اللہ کھا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو پرکھوں کی باتیں بھول گیا. ٹھیک ہے تمہارا دین علیحدہ, ہمارا مذہب علیحدہ, لیکن ہمارا طور طریقہ دسترخوان تو اکٹھا ہے, گھر کی دیواریں اکٹھی, چھت اکٹھی ہے. جب ہم مکے میں روٹی کھایا کرتے تھے, پہلے مہمان نہیں میزبان روٹی توڑا کرتا تھا, اسے دیکھ کے مہمان کا حجاب کھلا کرتا تھا, اس کی حیا کھلا کرتی تھی. آج کیا بات ہے, روٹی تو نہیں کھا رہا اور مجھے کھلا رہا. سنو ایمان تازہ ہوگا, کم سے کم فجر تک تو کروٹیں بدل کے سوتے رہو گے. کیا کیا؟ جنہوں نے پتھر مارے, جنہوں نے گھر سے نکالا, جنہوں نے چہرے پہ تھپڑ مار کر گال ہونٹ پھاڑ دیے, ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں, کہ پھر دیکھ لے حضور سے شکایت تو نہیں کرے گا, نہیں بھائی روٹی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا, نہیں میرے چہرے پہ گالی ہے تو مجھے بات دے کے نہیں جائے گا, کہ نہیں کہ بھائی جب مکے پاک میں تیرے چاچے نے تیرے باپ نے ہمیں یہاں بالوں سے پکڑا, ہماری گدی پر مکے مار کر ہمیں گھر سے نکال کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں لا کے بٹھایا تھا, اگلے دن شام ہونے سے پہلے میرا بچہ ایک ڈبے میں پانی ایک چگیر میں گھر سے روٹی لایا تھا, تو نے تیر مار کر وہ مشکیزہ پھاڑا تھا اور روٹی کو لات مار کے ڈبہ ٹیفل کا پھینک دیا تھا, تجھے یاد ہے نا؟ بس اتنا کہ روٹی چھوڑ کے رونے لگ گیا. کہ بھائی رحمت دو عالم علیہ السلام شام کو پھیرا مانا کرتے, اہل البیت میں اپنی بیٹی رقیہ ام کلثوم فاطمہ کے پاس زینب کے پاس جایا کرتے, خدیجہ رو کے دکھاتی, سمجھ جاتے آج بھی کچھ نہیں کھایا. رحمت والا نبی پتے درخت سے توڑ کر سب کی جھولی میں لا کے دیتا اور بچیوں سے کہتا انہیں دونوں ہاتھوں میں رگڑ کر سفوف بنا کے پانی کے گھونٹ سے پی جاؤ, تو پتے چباؤ برداشت کر سکتا ہو, تمہاری زبانوں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے محمد برداشت نہیں کر سکتا. منرل واٹر پینے والوں, مشروبات پینے والوں, کالی کملی والے کو کیا جواب دو گے؟ کہنے لگا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تم نے اتنے پتے کھلائے, اتنے پتے چبایا, میں روٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی. صحابی رسول کی ٹھوڑی کو یوں اٹھایا, کہنے لگا ہوش میں بات کر رہے ہو؟ پتے تو جانور بکریاں کھایا کرتی ہیں, اونٹ کھایا کرتی ہیں, کہ تو کہا تجھے کھا کے دکھاؤ. جلدی سے چھلانگ ماری, وہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ, چھلانگ ماری, باہر نکلا, یوں درخت سے 4-5 پتے جھاڑ کے لایا, کہنے لگا دے بسم اللہ وعلی برکت اللہ, 2-4 پتے مروڑ کے منہ میں ڈالے, ایک پتے کی نوک گال کے اندر چپکی کلے کو پھاڑ دیا, خون نکلا, یوں کر کے منہ چھپایا, ادھر خون کا فوارہ نکلا, ادھر اس کافر کے سینے سے کفر کا زنگ نکلا, روٹی کا چگیر پرے کیا, نبی کے صحابی کو سینے لگا کے دھاڑے مار کے رونے لگا, کہنے لگا او لوگوں ہم تو آج تک بے وقوفی میں رہے, نہ سمجھی میں رہے, ہم نے تو اپنا تمہیں دشمن سمجھا, لیکن واہ کیا کہنے تمہارے, جن کے دسترخوان کی کوئی مثال نہیں, ان کے کلمے کی کیا مثال ہوگی. روٹی بعد میں کھاؤں گا, پہلے تجھے تیرا کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. صحابی کے سینے سے لگ کے کلمہ پڑھا, صحابی کی چیخ نکلی, کہنے لگے تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ کہنے لگے جن کے جو کردار میں اتنے اعلیٰ, وہ اسلام میں کتنے اعلیٰ ہوں گے, جن کے غلام اتنے اعلیٰ, ان کا محبت کتنا اعلیٰ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, نام محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, جماعت صحابہ, جماعت صحابہ, جماعت صحابہ.
ہم تو مثال تھے دنیا کے لیے، ہماری تو کوئی مثل ہی نہ تھا۔ اور 4 واشتروا بھی ثمنا قلیلا، کوئی 4 پیسے اوقات تھی، 4 پیسے میں ایمان بکتا۔ ہم نے تو ایمان کے خاطر باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا لیکن کلمہ نہ چھوڑا۔ آج لوگوں پیسے کی چمک نے ماں باپ بھی چھڑا دیے، ایمان کی دولت بھی چھڑا دی۔ یہ پاکستان میں 4 مدرسے رہے گزرے باقی رہ گئے، اب پوری دنیا کا کفر انہیں بند کرنے کے چکر پہ ہے تاکہ انہیں بند کر دی جائے، جو تھوڑی بہت کلمہ نماز کی آواز آتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ آج لوگوں مولویوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا تم بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہو، اٹھو آج کے بعد یہ ذمہ داری تم سنبھالو، ہم ریڈیاں لگاویں گے، آج کے بعد ذمہ داری تم سنبھالو، مدرسے مسجد کو تم سنبھالو، ٹھیک ہے براجگیری کا کام کریں گے، میونسپل کمیٹیوں میں کام کریں گے، لاؤ قرآن، میں سر پر رکھ کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم اگر آج مدرسے بند کر دیں آنے والی نسلوں کو کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج جو جنازے ہو رہے ہیں ایمان کی حالت میں مر کے قبر کے اندر جا رہے ہیں، آج ناپاکی سے غسل دیا جا رہا ہے، آج کفن پہنایا جا رہا ہے، پیدائشی بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، عورت مرد کو ملانے کے لیے نکاح جیسا سنت عمل کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اور میرے محترم دوستوں بزرگوں آج حلال حرام کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے، سود کی لعنت کے بارے میں اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اور لوگوں زمینوں کا عشر فصلوں کا عشر مال میں سے اللہ کے راستے میں نکالنے کا جو تمہیں بتلایا جا رہا ہے، یہ سبق تمہیں کسی یونیورسٹی سے نہیں مل رہا، یہ غلامان محمد کے قدموں سے مل رہا ہے۔ غلامان محمد تمہیں بازاروں میں نظر نہیں آئیں گے، انہی کمروں کے اندر بیٹھے خدا کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان پڑھاتے نظر آئیں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رل مل جاؤ، اتنا رل مل جاؤ، مثال مکے مدینے والوں کی قائم ہو جائے، مکان وہ خالی کرے رہائش مکے والے رکھنے لگ جائے، دکانیں مدینے والے چھوڑے، کاروبار مکے کر والے کرنے لگ جائے، جب میرے عزیزوں مومن ایک جسم کی مانند ہو جائے گا، مدرسے والے بھی ہمارے، اسکول والے بھی ہمارے، یونیورسٹی والے ہمارے، جب دعا ہاتھ اٹھا کے مدرسے والوں کے لیے کریں گے تو کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی وہی دعا کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم جب ہمارے اندر سے امیری غریبی کا چھوٹے بڑے کا فرق ختم ہو جائے گا تو فیصلے اسمبلیاں نہیں کرے گی، فیصلے عرش محلہ سے ہونے لگ جائیں گے۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، علماء اکرام تو بہت متقی لوگ ہیں، لیکن اگر آپ آج بھی آپ ساتھ معافی کا بول دیں گے ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ سارا مجمع کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، اپنے حکموں کی پابندی کرنے کی اور نبی جی کی مبارک زندگی کو اپنانے کی اللہ جل شانہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو وقت میرے پاس کوئی نہیں، دعا فرمانا اللہ سوار کو خیر و عافیت کے ساتھ، ڈرائیور کو رفیق کے سفر کو خیریت کے ساتھ پہنچا دے۔ لیکن آپ سے آج عرض کروں گا لوگوں دیکھ لو یہ کرونا کی وائرس بار لہر پھر دوبارہ آ گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا، دعا کرو اللہ کاروبار بند و برداشت کریں گے، قرآن والے ادارے بند نہ کروانا، مکے مدینے کے دروازے بند نہ کروانا، پھر مئی کے مہینے تک فلائٹ کا سلسلہ منقطع ہو گیا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، رمضان المبارک میں خارجوں کو جانے کی اجازت کوئی نہیں، اب مشورہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان والوں کو حج کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی کہ نہیں۔ او لوگوں یہ کرونا وائرس نہیں کر رہا، ہمارے نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے، اس کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ او لوگوں اس کا غصہ پیسے سے ٹلنا نہیں ہوتا، اس کا غصہ حکومتوں سے ٹلنا نہیں ہوتا، بندہ دو آنسو اپنی آنکھ کے حالے میں لا کے دکھا دے، وہ تو اتنا مہربان ہے۔ آنسو دکھانا اس کا کام ہے، رحمت والی آنسو دکھانا ہمارا کام بن جائے، اور رحمت والی چادر ہاتھ میں پکڑانا وہ کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے دل سے کہہ دو اللہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی، ہم تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں، اور صدق کے دل سے اپنی زبان سے اس معافی کا بڑے مجمع میں اجتماعی گناہ ہوئے اجتماعی توبہ کرتے ہیں، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جو ہمارا کام ہے معافی مانگنا ہم نے کر دیا، جو معاف کرنا تیرا کام ہے تو جانے، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان
ہے مولا تیرے کرم سے ہے غریب کون سی شے ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اٹھو اٹھو مدرسہ عربیہ قاسمیہ کے پڑھنے والے بچے بچیوں کے لیے اٹھو اپنے جذبات کا خیرات کا مال کا عطیات کا عشر کا زکوٰۃ کا اپنی زبانوں سے اظہار کر دو انشاءاللہ مال میرا لگے گا پڑھیں گے قرآن کے وارث جنت کے دروازے اللہ میرے لیے کھولے گا کون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اعلان کرتا ہے اس مدرسے کے ساتھ میں انشاءاللہ تعاون کروں گا